بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وینس اسپورٹ کے ساتھ آپ کا میزبان شہزادہ معین حاضر ہے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ایک روزہ میچوں کا آج پہلا میچ کھیلا جا رہا ہے، جہاں پر پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان جو یہ میچ ہے، اس میں ٹاس جیتا جنوبی افریقہ نے اور پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اس میچ میں، اور پاکستان کی جانب سے ایک دفعہ پھر ٹیم میں واپسی ہوئی نسیم شاہ کی، اور ساتھ ساتھ عبداللہ شفیق ٹیم میں واپس آئے ہیں۔ اور اس سے قبل اگر ہم بات کریں 2 ون ڈے سیریز کی، جہاں پر پاکستان نے کامیابی حاصل کی ہے، پہلے آسٹریلیا میں کافی طویل عرصے کے بعد پاکستان نے محمد رضوان کی قیادت میں سیریز اپنے نام کی، اور اس کے بعد زمبابوے میں پاکستان نے جو ہے کارنامہ انجام دیا۔ تو 2 سیریز محمد رضوان اپنے نام کر چکے ہیں، اب تک خوش قسمت ہے، کپتان ہے محمد رضوان، اور تیسری بڑی سیریز جنوبی افریقہ کے خلاف کھیل رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ون ڈے میں جو ہے ان کی کارکردگی کیسے رہتی ہے۔ T20 کرکٹ کے اندر ہم دیکھ لیں تو اب تک ناکامی ہو رہے ہیں جنوبی افریقہ کے خلاف، اور ایسا لگتا ہے کہ جو کافی عرصے سے پاکستان کی ٹیم جنوبی افریقہ میں T20 سیریز نہیں جیت سکی تھی، ایک دفعہ پھر یہی حال رہا کہ پاکستان T20 سیریز میں ناکامی دیکھنے کو ملی۔ ان سارے صورتحال پہ بھی بات کریں گے اپنے شو کے اندر، اور متعدد جو دیگر کھیل کھیلے جاتے ہیں پاکستان میں اور دیگر ممالک کے اندر، کوشش ہوگی ہماری اس حوالے سے بھی ہم آج اپنے شو کے اندر بات کریں، اور کافی ایکسپیرینس والے اور کافی تجزیہ نگار آج ہمارے ساتھ ایسے بیٹھے ہیں کہ یقیناً آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا آج جن لوگوں کے ساتھ آج ہمارے مہمان ہیں یہاں پر، اور ان کی گفتگو سن کر۔ سب سے پہلے تو عمر حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، خود محافظ کے CEO ہیں، اور ان کو خاص کر بلانے کا مقصد کیونکہ یہ ہے کہ یہ جسے NGOs کے تھرو کام کر رہے ہیں، جس طرح یہ کام کرے اور کیا وجہ تھی کہ انہوں نے خود محافظ بنائی، اور وہ سب کچھ آج ہمیں عمر حسن سے ضرور پوچھیں گے، کیونکہ پاکستان کے اندر ایک بڑا واقعہ ہوا ہے، اور اس واقعے کے بعد شاید عمر حسن نے اس چیز کو بڑا فوکس کیا اور اس کے بعد اس ادارے کو بنانے کی کوشش کی، اور اب ایک طویل عرصہ ہو گیا یعنی اس سے NGOs کو چلاتے ہوئے بھی، اور کافی اب کام بھی کر رہے ہیں اسکولوں کی سطح پر اور کالج یونیورسٹی لیول پر اور اکیڈمی کی سطح پر۔ تو یہ گفتگو رہے گی ہماری عمر حسن سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہے، ڈاکٹر صدیق پٹنی صاحب موجود ہیں، انٹرنیشنل کرکٹر ہیں، اور کئی کھیلوں کے یہ اس وقت چیئرمین بھی ہیں متعدد کھیلوں کے، اور اس پہ بھی گفتگو رہے گی ان سے، اور خاص کر یہ چیریٹی ہاسپٹل بھی چلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھ لیں تو یہ ایک ایسے ڈاکٹر بھی ہیں جو لامرض ہے جو ہوتا ہے اس کو بھی وہ ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صدیق پٹنی صاحب ہمارے ساتھ یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جاوید اقبال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ یہاں تشریف رکھتے ہیں، اسپورٹس اینالسٹ ہیں، ان سے بھی گفتگو رہے گی کیونکہ آج میچ جاری ہے، اور اس میچ کے حوالے سے بھی پوچھوں گا کہ جو جن کھلاڑی کو واپس لایا گیا ٹیم میں، کیا وہ اپنی پرفارمنس کے بلبوتے پہ ٹیم میں مستقل جگہ بنا سکیں گے یا نہیں، کیونکہ ابھی چیمپئنز ٹرافی ہونی ہے اور اس سے قبل پاکستان تشکیل 9 کے مراحل میں گزرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ ٹیم، لیکن امید کرتا ہے کہ جنوبی افریقہ کے خلاف جو سیریز ہے، کیونکہ یہ لاسٹ سیریز ہے پاکستان کے اندر یہاں جنوبی افریقہ کے اندر، اور اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ پاکستان ٹیم نے صرف سیف افریقی ٹورنامنٹ ایک اپنے ہوم گراؤنڈ میں کھیلنا ہے، تو یقیناً یہ آخری موقع ہے غیر ملک کے اندر پاکستان کے کھلاڑیوں کی کارکردگی دکھانے کا، اس پہ گفتگو رہے گی۔ لیکن سب سے پہلے عمر حسن صاحب کی طرف چلتے ہیں، اور خود محافظ کے CEO ہیں، اس سے قبل بھی یہ پروگرام میں ہمارے آ چکے ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ انہوں نے خود محافظ ہے جو اپنا ادارہ ہے یہ کیوں بنایا، اور کیا وجہ تھی ان کا بنانے کا مقصد کیا تھا، اور اب تک خود محافظ ہے کیا کچھ کر رہی ہے پاکستان کے اندر۔ جی عمر حسن صاحب۔ بہت شکریہ شہزادہ معین، آپ ہمیشہ جو ہے وہ سوشل کازز کو بڑا پروموٹ کرتے ہیں، اور قابل ستائش ہے آپ کا یہ عمل۔ زندہ قومیں جو ہوتی ہیں نا، ان کے لیے کوئی بھی حادثات سانحات جو ہیں وہ ان کی ڈیولپمنٹ کا باعث بنتے ہیں۔ بدقسمتی ایسی ہے کہ ویسے دسمبر کا مہینہ جو ہے وہ تکالیف سے بھرا ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں، اور خصوصاً 16 دسمبر کی بات کریں تو یہ تو سقوط ڈھاکہ کا بھی دن ہے جس وقت پاکستان دو لخت ہوا، اور پھر ایک 2014 میں ہونے والا سانحہ جس میں ہر آنکھ اشک بار رہی۔ میں بات کر رہا ہوں APS اسکول کے انسیڈنٹ کی، جس میں ہم نے اپنے کئی سو بچوں کو شہادت دیکھی، کئی سو اساتذہ، والدین ہم نے جو ہے وہ دیکھے کہ کس طرح سے جو ہے وہ انسانیت کو جو ہے اس دن قتل کیا گیا۔ اصولاً ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس سے جو ہے وہ قوم ایک سبق لیتی، اور آگے جو ہے یہ جو ملک کے اندر حفاظت کے مسائل ہیں اس کو اس لیول پہ ایڈریس کیا جاتا کہ نہ صرف ہمارے بچے، ہماری خواتین، بلکہ ہر عمر کے افراد جو ہے وہ خود کو یہاں پر محفوظ سمجھتے۔
بٹ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو سکا، اور آج اگر میں دیکھوں تو شاید یہ 10 سال کے بعد جو ہے وہ حفاظت کے مسائل مزید اس ملک میں بڑھ گئے. جب ہم بات کرتے ہیں، دیکھیں یہ تو ایک سیدھا ایک انسیڈنٹ تھا، ٹیررسٹ ایکٹیویٹی تھی، لیکن ان بچوں کا کیا کہ جو کہ روزانہ کی بنیاد پہ پاکستان میں جو ہے وہ ابیوز کا شکار ہوتے ہیں. اگر میں آپ کو اسٹیٹسٹکس بتاؤں تو پاکستان میں ایوریج جو ریسرچ رپورٹس ہیں ان کے مطابق روزانہ رپورٹڈ کیسز روزانہ کے 10 ہیں جو پاکستان کے اندر چائلڈ ابیوز کے رپورٹ ہوتے ہیں. ہم نے کبھی اس چیز کو ویسے سوچا ہی نہیں، ویسے اس اپنے بچوں کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں اس انداز میں نہ والدین نے ویسی فکر دکھائی، نہ گورنمنٹ کی سطح پہ ویسی فکر ہوئی، اور نہ ہی اداروں کو ہم نے دیکھا کہ وہ آگے بڑھیں اور بچوں کی حفاظت کو یقینی بنا سکیں. خود محافظ کا جو ایک مین، اگر میں آپ کو ون لائنر بتاؤں تو یہ پرسنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے اوپر ہم کام کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہماری خواتین، ہر عمر کے افراد جو ہیں وہ ایک محفوظ زندگی گزار سکیں، اور اسی محفوظ زندگی کو گزارنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ ان کی کمپریہنسو نہ صرف ٹریننگز ڈیولپ کیں، بلکہ ہمارے یہ جو ورنریبل طبقہ ہے، جو کہ ہمارے یتیم خانوں کا طبقہ ہے، ہمارے مدارس کا طبقہ ہے، اسٹریٹ چلڈرن ہیں جن کی روزانہ جو ہے وہ آبرو ریزی کی جاتی ہے. دیکھیں جب رپورٹڈ کیسز 10 ہیں تو آپ سوچ لیں کہ پاکستان میں رپورٹ کتنی چیزیں ہوتی ہیں. اگر ہمارے شہر میں ہی ہم سب جانتے ہیں کہ اگر موبائل چھنتے ہیں تو وہ کتنے چھنتے ہیں اور رپورٹ کتنے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. اگر ہم اس پہ بات نہیں کریں تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بات تو اس پہ کہیں نہ کہیں کرنی پڑے گی. تو اگر ان بچوں کو ہم نے ایڈریس نہیں کیا، آج ان کی حفاظت کو یقینی نہیں بنایا، تو یہ جو آج ابیوز ہو رہے ہیں کل کو یہ ابیوزر بنیں گے. یہ جو ڈرگس کے اندر تیزی سے پاکستان کے اندر رجحان بڑھ رہا ہے کہ آج صرف مرد ہی نہیں، تقریباً 2 ملین سے زیادہ خواتین ہیں جو رپورٹڈ ڈرگ ایڈکٹس ہیں، جو کہ اس وقت پاکستان کی اکانومی پر اوور آل کوئی 8 ملین کے قریب ڈرگ یوزرز ہیں، 2 ملین جس میں سے خواتین ہیں. پھر ہمارے پاس ثانیہ کارساز جیسے واقعات ہوں گے جس کو جو ہے وہ بعد میں سارے مٹی ڈالنے کی کوشش چلیں مٹی ڈالنے کی کوشش، اس پہ مزید گفتگو بھی جاری رہے گی. ڈاکٹر صدیق پٹنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انٹرنیشنل کرکٹر ہیں اور بہت کچھ ہیں، باکسنگ کے چیمپئن ہیں، ڈائفو کے ورلڈ کے جو ہے نائب صدر ہیں، اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ اولمپک کے نائب صدر ہیں، فٹ بال کے چیئرمین ہیں. بہت کچھ ان کے پاس عہدے ہیں، اور ایک عہدہ اور بھی ہے، وہ شاید وہ خود اب بتانا پسند کریں گے زیادہ، کیونکہ ورلڈ کے بلکہ دنیا کے اور پاکستان کے واحد ہے یہ ڈاکٹر ہے جو دیگر ممالک کے اندر جا کے اپنے لیے ایک، بلکہ پاکستان کے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ وہ جس طرح یہ ورلڈ میں جو ہے اپنا نام روشن کر رہے ہیں. صدیق پٹنی صاحب سب سے پہلے تو خوش آمدید شو میں، اور کیونکہ تعلق کرکٹ سے ہے لیکن کچھ آپ کے حوالے سے ضرور ہم پہلے پوچھنا چاہیں گے، کیونکہ کرکٹ تو موضوع ابھی چلے گا کیونکہ جنوبی افریقہ کے خلاف ہم پہلا ون ڈے میچ کھیل رہے ہیں، لیکن جو آپ کی شخصیت ہے میں چاہتا ہوں آپ اپنے تھوڑے اپنی زندگی کے بارے میں جو ہے ہمیں ضرور آگاہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو معین بھائی، جاوید بھائی، اور بلانے کا شکریہ. پہلے تو شروع سے ہی میں بیسیکلی کرکٹر تھا، اور کرکٹ کے ساتھ ساتھ مطلب سماجی کام پیرنٹس کو کرتے دیکھتا تھا، تو کرکٹ کھیلی اور سماجی کام شروع سے کرتا ہی چلا آیا. کرکٹ کے بعد جیسے ریکارڈ ہوا تو بینک نے مجھے لیا، اس کے بعد پھر وہ سفر رہا، پھر انڈر 19 پاکستان کپتان بنا، پھر آسٹریلیا کا سفر ہو گیا، تو 17 سال کرکٹ کا سفر کمپلیٹ ہوا. اور اس کے بعد پھر میں نیٹ بال میں آیا وائس پریزیڈنٹ، ان کو ورلڈ چیمپئن شپ میں لے گیا. باکسنگ کے اندر میں نے خود اسپانسرشپ دے کے ان کو ورلڈ کپ لے گیا، اور اس کے بعد فٹ بال میں چیئرمین آیا. پھر میں نے 4 سال فٹ بال میں کام کیا یوتھ ڈیولپمنٹ میں، 2 دفعہ اسٹریٹ فٹ بال جیتی ورلڈ کپ، اور یوتھ میں ہم نے بڑا کام کیا. پھر کک باکسنگ میں آیا پیٹرن چیف، اس کے بعد ہم نے 5 گولڈ میڈل جیتے. پھر تھائفو کا ورلڈ کا وائس پریزیڈنٹ بنا اور متعدد ٹورنامنٹ کرایا. پھر اسٹوڈنٹ اولمپک کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں. ڈاکٹر ہوں میں سنگاپور میں، پہلے لی کانیو تھے وزیر اعظم، ان کا ڈاکٹر رہا. ملیشیا میں تھے ماتر محمد، ان کا ڈاکٹر رہا. تو اس پہ یہ ہے کہ میں جو ایکسپرٹ ہوں مہروں کا،
پاکستان میں بہت کم جو ہے وہ کائروپریکٹر ہیں جو پورے ورلڈ میں جاتے ہیں اور نام کرتے ہیں پاکستان کا. میں پوری دنیا میں 7 منٹ میں سروائیکل کی پرابلم ختم ہو جاتی ہے اور ہمارا کوئی سیکنڈ سیشن نہیں ہوتا. جیسے L4 کا جو ایشو ہے لمبرز کا, اور یہ بڑا ایشو ہو گیا ہے کہ ہر ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپریشن کرا لو, اور بہت سے آدمی افورڈ نہیں کر سکتے, اور جو افورڈ کر سکتے بھی تو ڈرتے ہیں کہ کیا ہے. اور الحمدللہ ہماری ٹریٹمنٹ میں 20 منٹ میں وہ آدمی مکمل طور پر فٹ ہو جاتا ہے. اب رہ گیا فروزن شولڈر, اس میں پرابلم یہ آتی ہے کہ ہاتھ اوپر نہیں آتا اور ہاتھ شل رہتا ہے. یہ 15 سے 20 منٹ میں بالکل کیور ہو جاتی ہے. پھر شاٹی کا پین, ارک النساء کا درد جو آج کل بہت عام ہو گیا ہے بیکاز آف L4 L5 کی وجہ سے, وہ 20 منٹ میں حل ہو جاتا ہے. اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ بہت سارے ہمارے ایسے علاقے ہیں کہ جو زیادہ تر غریب رہتے ہیں, جیسے سعید آباد ہے, عابد آباد ہے, رشید آباد ہے, بلدیہ ٹاؤن ہے اور نیو کراچی ہے. تو ایسے بیچارے بڑے غریب لوگ ہیں. تو سروائیکل کی پرابلم میں بہت زیادہ مبتلا تھے, جوڑوں کے درد میں تھے. اب یہاں لوگ نی ریپلیسمنٹ کرتے ہیں, 20-20 لاکھ روپے لیتے ہیں, ظلم ہے. اور الحمدللہ ہم اسی نی کو ٹھیک کرتے ہیں اور چلنے کے قابل, صرف ودن 5 منٹ میں اس کو چلنے کے قابل بناتے ہیں کہ جو پین میں ہوتا ہے. تو یہ جو ہم نے تعلیم حاصل کی سنگاپور سے اور اس کے بعد دنیا کے ممالک سے, تو میرا صرف مشن یہ رہتا ہے کہ میری ذات سے پاکستانیوں کو فائدہ ہو, چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہے. ہمارا مسلمان تو ہے نا, تو ہم یہ قومیت پہ نہیں جاتے, اور ہم کیمپ اس لیے لگاتے ہیں کہ لوگوں کی مدد کریں, ان کو باہر کی دوائیاں دیں, اور فری کیمپ لگتے ہیں ہمارے. اس میں ہم میڈیسن بھی دیتے ہیں, ان کا پورا ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں. سروائیکل, بیک پرابلم, جوڑوں کا درد, فروزن شولڈر اور ارک النساء کا یہ فری ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. ان کو دوائی بھی دیتے ہیں. اور پھر سیکنڈ وزٹ ایک ہم دوبارہ رکھتے ہیں, کیمپ لگاتے ہیں. تو کبھی ریپیٹ, اللہ کا شکر ہے کہ وہ نہیں آئے, اور ہمارے ساتھ جاوید بھائی موجود ہیں کہ ان کے ایریے میں نے بہت کلینک کیے. ہمارا ہاسپٹل بھی ہے پٹنی بلدیہ خدمت کمیٹی کے نام سے, وہ میرے تایا نے گفٹ کیا تھا. اس کے پیچھے اسکول بنایا ہے, وہ میرے زمانے میں بنا, میں وائس پریزیڈنٹ تھا اپنی کمیونٹی کا. تو اس میں پٹنی گرامر اسکول, پھر ہم نے سعید آباد 24 کی مارکیٹ میں ایک پلاٹ لیا, پھر اسکول بنائی, پھر کھوپرا پار میں پلاٹ لیا, اسکول بنائی. تو الحمدللہ ہم نے صرف پروجیکٹ پہ کام کیا. جب میں پاکستان کے لیے کام کیا, جیسے باکسنگ, فٹ بال, نیٹ بال, تھرو بال, میں خود اسپانسر تھا. کرکٹ میں کیوں آئے آپ, کس طرح آئے آپ؟ میں شروع سے بچپن سے ہی کرکٹ کھیلتا تھا. میرا بھائی بڑا اچھا تیز بولر تھا, محمد فاروق, اور یہ دونوں ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے, اور دونوں بیسٹ فرینڈ بھی تھے, ساتھ گھومتے تھے, ساتھ آنا جانا, گھر میں آنا جانا. تو ظاہر سے بھائی کی خواہش تھی کہ میں اچھا کرکٹر بن سکتا ہوں. بس وہ مجھے بالنگ کرتا رہتا تھا, میں شاٹیں مارتا رہتا تھا. تو اس طرح یہ کہ میرا شوق بڑھتا گیا. پھر اسکول کا ایک ٹورنامنٹ ہوا. جب ٹورنامنٹ ہوا تو ہمارے پرنسپل صاحب نے کہا کہ بھائی آج آپ کیا کرو گے؟ تو میرے منہ سے نکل گیا کہ میں آج ورلڈ ریکارڈ کر کے واپس آؤں گا. تو میں نے 40 اوور کے میچ میں 13 چھکے اور 40 چوکے کے ساتھ 316 رنز بنائے, وہ بھی ناٹ جو آج تک ریکارڈ ہے. آج تک ریکارڈ ہے. پھر اس کے بعد سیکنڈ اننگ میں نے جو کھیلی وہ 276, وہ بھی ناٹ آؤٹ. اس کے بعد سیمی فائنل میں 260 اور فائنل میں 187. تو 1333 رنز کا ایک ریکارڈ ہے, اور 500 پلس رن کی ایوریج سے رن بنائے. تو اس پہ ایک سیریمنی تھی جس میں گواسکر صاحب نے مجھے ایک بلہ دیا تھا کہ ایک تو ٹنڈولکر نے رن کیے تھے وہ 300 رن, وہ انڈیا میں کیے تھے, مگر اننگز میں کیے تھے. بولا آپ نے ون ڈے میں 1033 رنز کیے, تو بہت یہ بڑا ریکارڈ ہے, کبھی ٹوٹے گا نہیں. تو میں نے کہا آپ کی دعا لگے گی تو ریکارڈ تو بنتے ہی ٹوٹنے کے لیے. بس یہ کہ کرکٹ جیسے میں نے چھوڑی نا, تو ہم بیسیکلی ہم بزنس مین ہیں, تو میرا کنسٹرکشن بھی کام ہے. تو میں نے کہا یہ لڑکوں کو پروموٹ کرنا چاہیے. ابھی دیکھیں ابھی ڈپارٹمنٹ کھل رہے ہیں, اللہ کرے کہ ٹیمیں بنیں, اور جہاں ہماری ضرورت محسوس ہوگی ہم پاکستان کے لیے کام کریں گے. جب یہ میں رومانیہ گیا, ورلڈ کپ تھا اور میں اسپانسر تھا, جب میرے ہاتھ میں فلیگ آیا نا تو میں رو رہا تھا. تو وہ جو ٹائٹل بن گیا نا کہ رومانیہ 52 ملک آئے تھے, اور پہلی دفعہ ہم باکسنگ کو ورلڈ کپ میں لے گئے تھے, اور ہمارے لیے تو بڑا ایک اعزاز تھا. ہمارا لڑکا سیمی فائنل میں ہارا, مگر ہم کو اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارا اتنا بجٹ نہیں ہے. صرف میری اسپانسرشپ سے باکسنگ چلی 97 سے 2003 تک.
تو ابھی دیکھیں باکسنگ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم صفر پہ کھڑے ہیں, کوالیفائی راؤنڈ نہیں کر سکتے. اور پھر ہمارے ایسے مینیجرز جاتے ہیں اور ایسے لوگ جاتے ہیں ساتھ ساتھ کہ لڑکوں کو خود بھگاتے ہیں وہ لوگ. تو وہ بولتے ہیں اپنا کیریئر بناؤ. باکسنگ سے بنے گا کیریئر کہ بھاگ کے بنے گا؟ بدنامی الگ پیرنٹس کی ہوتی ہے. چلیں بدنامی یقیناً بچنے چاہیے بدنامی سے بھی. اور جاوید اقبال بھٹی صاحب موجود ہیں. پاکستان جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا ون ڈے میچ کھیلا جا رہا ہے. جاوید صاحب سے بھی بات کرنا چاہیں گے. جاوید صاحب, عبداللہ شفیق کی واپسی, نسیم شاہ کی واپسی ہوئی ہے آج کے میچ میں. ابرار آج کا میچ کھیل رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آج جو جنوبی افریقہ کے خلاف ہے ٹیم کمبینیشن جو اتاری گئی ہے بہتر ہے, پھر جنوبی افریقہ نے ٹاس جیت کر آج پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا؟ جی موین بھائی دیکھیں کمبینیشن تو آپ کے پاس ہے, یہ اسی کو ہی بنانا تھا. صرف آپ نے نسیم کو ان کیا, عبداللہ شفیق کو ان کیا, اور بس یہ دعا کہ ہماری بھی یہی دعا ہے کہ ہماری جو ٹیم ہے جس طریقے سے T20 میں برے طریقے سے شکست ہوئی ہے, کہ ہم چاہ رہے ہیں کم از کم فارمیٹ چینج ہوا ہے تو ون ڈے میں کم از کم وہ پرفارمنس پیش کر دے, کیونکہ ہمیں اب وننگ کمبینیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر یہاں ہم 3 ون ڈے کھیل رہے ہیں, اگر جس طریقے سے رضوان نے پیچھے 2 سیریز جیت کے دی ہمیں, آسٹریلیا سے جیتی ہیں, زمبابوے سے جیتی ہیں, اگر اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں تو آگے آنے والے جیسے ہمارے ٹرینگولر سیریز بھی ہمارے ملک میں ہونے والی ہے, اور پھر آگے چیمپئن ٹرافی ہے. تو آج اس کمبینیشن کے ساتھ, اور جیسے کہ ابھی آپ نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ ٹاس جیت کر ساؤتھ افریقہ نے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے, لیکن موین بھائی اگر آج ٹاس جیت کر وہ 300 پلس رن لگا دیتے ہیں تو آپ کے پلیئرز کو, آپ کو پتہ ہے کہ ویسے ہی وہ جو ہے دباؤ سے ابھی نکل نہیں پائے. صرف سائم ایوب ہے جو کھول کر کھیل رہا ہے, اپنے اسٹروک کھیل رہا ہے, نہ رضوان اپنے اسٹروک کھیل رہا ہے, نہ بابر اعظم اپنے اسٹروک کھیل رہا ہے, اور نیچے سے جیسے سلمان علی آغا کو آج ان کیا ہے. تو ہمارے 3 سے 4 پلیئر جو ٹاپ آرڈر کے ہیں, آج اگر وہ اسکور کرتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ میچ اچھا کو نہیں. تو اگر 300 پلس رن لگ جاتے ہیں, اور جس طریقے کی ہماری بالرز کی بالنگ چل رہی تھی T20 میں, آج نسیم شاہ کے آنے سے اگر کوئی فرق پڑتا ہے, ہمارے 1-2 بالرز کے اگر اچھے اسپیل نکل جاتے ہیں 300 کے اندر اگر ہم ساؤتھ افریقہ کو آؤٹ کر لیتے ہیں, تو انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے بیٹسمین جس طریقے سے کمبینیشن بنا ہوا ہے 8-9 نمبر تک ہماری بیٹنگ ہے, اور انشاءاللہ جو آپ فتح کے ٹریک پہ واپس آ جائیں گے. چلیں فتح کے ٹریک پہ واپس آ جائیں گے, لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ رضوان T20 میں اگر دیکھیں تو کپتانی اس قسم کی نہیں کر پا رہے ہیں, جبکہ اس کے برعکس ون ڈے میں ان کی کپتانی تھوڑی سی چینج نظر آ رہی ہے, اور اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ سیریز بھی جیت رہے ہیں, میچز بھی جیت رہے ہیں. بالکل موہن بھائی, T20 فارمیٹ تو بالکل نہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کپتان کہاں کھڑا ہے, کیونکہ ان کا کوئی بھی فیصلہ جو تھا وہ گراؤنڈ میں نظر نہیں آ رہا تھا, نہ ہی وہ بیٹنگ کے حوالے سے نہ ہی بالنگ کے حوالے سے. ایون کہ ان کی اپنی جو بیٹنگ تھی وہ بھی T20 میں دب کر رہ گئی. اور جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ون ڈے میں جو ہے آسٹریلیا میں بھی تھرو آؤٹ بہت اچھی کپتانی تھی, ہم نے اسی پلیٹ فارم سے بیٹھ کے اس کی تعریفیں کی تھی, اور پھر آپ کو پتہ زمبابوے میں بہت اچھی پرفارمنس تھی. تو اسی کو انشاءاللہ اگر یہ کنٹینیو کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ آج ہمارے لیے کوئی میچ میں اتنا بڑا مسئلہ ہوا, کیونکہ ہمارے پاس ان سے ساؤتھ افریقہ سے اچھے پلیئر ہمارے پاس ہے. گو کہ ان کے رباڈا کی واپسی ہوئی ہے, کیشو مہراج آ گیا, ڈیوڈ ملر آ گیا, لیکن یہ کہ بالکل برابر کی ٹیم ہے, اور جو گراؤنڈ میں جو ہے اپنے 100% پیشنٹ شو کرے گا, گراؤنڈ کو عزت دے گا, انشاءاللہ وہی فاتح بن کر نکلے گا. پرفارمنس جو دے گا وہی آج کے میچ میں فتح حاصل کرے گا. عمر حسن کی طرف واپس آتے ہیں. عمر, خود محافظ سے ادارہ آپ چلا رہے ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر جگہوں پہ سیلف ڈیفنس پہ جو ہے آپ باقاعدہ ٹریننگ کروا رہے ہوتے ہیں, خاص کر اسکولوں کی سطح پر اگر میں دیکھ لوں تو وہاں آپ کی پوری ٹیم جا کر جو ہے بچوں کو سیلف ڈیفنس سکھا رہی ہوتی ہے, مارشل آرٹس کی ٹریننگ دے رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیں تو یونیورسٹی لیول, کالج لیول پر بھی آپ کام کر رہے ہیں, لیکن اپریشیٹ اس لیے میں کر رہا ہوں کہ یتیم خانوں پر بھی جا کر یہ لوگ کام کر رہے ہیں. یہ ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے کہ یہاں تک کسی نے سوچا نہیں, اور خود محافظ جو ادارہ ہے اور یہ وہاں تک اپنے آپ کو لے کر جا رہا ہے, وہاں ان بچوں کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہے وہ سارے فن جو ان لوگوں کے اندر بسی ہوئی ہے. تو عمر, اس طرف کیسے آنا ہوا آپ کا کہ ہر جگہ اسکول کالج یونیورسٹی لیول پر تو ہر کوئی چلا جاتا ہے, آپ یتیم خانوں کی طرف گئے, وہاں سے اچھے بچے بھی نکالے, پھر وہ بچے یقیناً پاکستان کے ٹاپ لیول پر بھی نظر آئے. دیکھیں, اگر آپ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم یوزلی نا ہمارے یہاں سارے کام کاسمیٹک ہوتے ہیں. ہم کوئی کام بھی کرنا چاہتے ہیں, ہم ون ڈے ورک شاپ کرتے ہیں, ہم ون ڈے ایونٹ کرتے ہیں, ہمیں کہیں پر اپنا سافٹ امیج کریٹ کرنا ہوتا ہے, ہم جاتے ہیں بریانی کی دیکھ پہ کھڑے ہو کے تصویریں کھنچوا لیتے ہیں بچوں کو جمع کر کے. آن اے لانگر رن اکانومی کے اندر نا ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا.
ایک انسان کی ذاتی تشہیر تو ضرور ہو سکتی ہے، لیکن جب ہم بات کریں کہ یار ہم نے اس ملک کو کچھ بنانا ہے، ہم نے واقعی گراؤنڈ لیول پہ کچھ چیزیں چینج کرنی ہیں، تو آپ کو پھر اس جو پسماندہ طبقہ ہے نا اس کو بھی اپنے ساتھ انکلوڈ کرنا پڑے گا تاکہ وہ اکنامک ڈیولپمنٹ میں کام کرے. جہاں تک بات سیلف ڈیفنس کی ہے، ہم دیکھیں اسپورٹس کو نا ایز این انڈسٹری دیکھتے ہیں. انفارچونیٹلی دنیا میں دیکھا جاتا ہے، پاکستان میں اب تک نہیں دیکھا جا رہا. امید ہے کہ کیونکہ ہم دنیا سے صرف 50 سال پیچھے چلتے ہیں، تو مجھے امید ہے اب کیونکہ اے آئی کا بھی دور آ گیا تو چلیں اس بار شاید 10-15 سال بعد ہی ہمیں عقل آ جائے. آپ کی انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کی تھوڑی سی بات پہ. صدیق صاحب سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا، ایسا ہے کیا صدیق صاحب جس طرح عمر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اسپورٹس میں بہت پیچھے، انڈسٹری بن چکی ہے لیکن ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، ہم آگے کی طرف نہیں سوچتے؟ آپ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ نے تو سارا کیریئر ہی اپنا اسپورٹس میں گزارا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جہاں ہمارے پاس اسپورٹس مین آئے تو انہوں نے نوکریاں بند کر دی. جو اگر بڑی پوسٹ پر آئے تو جیسے عمران خان صاحب آئے وہ تو آپ کے انہوں نے- دوست تھے نا. ہاں، انہوں نے نوکری ختم کر دی تو ڈپارٹمنٹ ختم کر دیے. اب رہ گیا نیچے کا معاملہ. تو یہاں جب ہمارے اسپورٹ آفیسر آتے ہیں تو جو فنڈ فیڈریشن کو دینا چاہیے اور جن میں کام چلے گا وہ تو کہتے ہیں کہ 50% ہمارا ہے. میں تو بولڈ بات کر رہا ہوں سب کے سامنے ہی. تو 50% میں ایونٹ کیسے ہوگا جبکہ پوری رقم چاہیے اس کو؟ تو ایک تو مسئلہ یہ ہے. باقی جو فیڈریشنز جو ایسی ہیں جو باقاعدہ کام کرتی ہیں تو ان کو بھی جو فنڈ دیا جانا چاہیے وہ نہیں دیتے. جیسے باکسنگ ہے، اولمپک کا کھیل ہے، ٹھیک ہے. ابھی ادر گیم ہو رہے ہیں تو وشو بھی اولمپک کا کھیل ہے. بہت سارے ایسے اولمپک کے کھیل ہیں جن کو لیا ہی نہیں جاتا. سر باکسر تو بہت سے جا کے دریائے غیر میں سلپ بھی ہو جاتے ہیں. وہ اس لیے سلپ ہو جاتے ہیں نا کہ باکسنگ لڑتا ہی غریب کا بچہ ہے. میرا پورا ایکسپیرینس ہے پوری دنیا کا کہ غریب کا بچہ ہی باکسنگ بدنامی تو پاکستان کی ہو رہی ہے نا، ایز اے پاکستان ریپرزینٹ وہ کر رہا ہوتا ہے. ہو رہا ہے. اصل میں بہت بدنامی ہوئی ہے اور یہ تو ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ یہ بھگائے جاتے ہیں لڑکے. یہ لڑکے بھگائے جاتے ہیں، یہ خود نہیں بھاگ رہے ہوتے ہیں، یہ بھگائے جاتے ہیں. تو بہرحال جو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. باقی جو ہے اسپورٹس میں جب تک کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہوگا ہم آگے نہیں جا سکتے. آپ دیکھیں انڈیا کا باکسنگ فنڈ دیکھیں نا تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک چھوٹا ملک چل جائے، اتنا بجٹ ہے ان کے پاس. اور ہر گیم کے پاس ان کے پاس بجٹ ہے. ہمارے جو لڑکے اپنی ایفرٹ کر کے اپنی جگہ بناتے ہیں، اپنی کوششوں سے آتے ہیں، اور آنے کے بعد کرکٹ کا یہ ہے کہ ان کے پاس اسپانسرشپ موجود ہے. باقی کوئی گیم ایسا نہیں ہے. دیکھیں ہمارا قومی کھیل ہے ہاکی. ہاکی سفر کر رہی ہے. ہمارا ٹیلنٹ بہت ہے. ان کو فنڈنگ کی جائے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہاکی ہماری پیچھے ہے. اور انڈیا کا اتنا بڑا بجٹ ہے اور انڈیا صرف سلور میڈل تک پہنچی ہے. اور پاکستان کا نام اٹھا کے دیکھیں تو ہم چیمپئن بھی رہے ہیں اولمپک کے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جہاں فنڈنگ پراپر ہونی چاہیے تو ہماری وہ فنڈنگ نہیں ہوتی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اسپانسر فنڈنگ نہیں. صحیح جگہوں پر استعمال نہیں ہو رہی ہے، اور فیڈریشن خود ہے جب 50-50% پر آ جائے تو معاملات اسی نتیجے پہ نکلتے. عمر کتنے ایگری کریں گے آپ؟ اچھا دیکھیں، وہ یہ جو مسئلہ ہے نا کہ فنڈنگ نہیں ہے، یہ تو شروع کے مسئلے ہیں. کرپشن پاکستان میں ہے، مطلب اگر کسی کو لگتا ہے کہ نہیں ہے تو وہ پھر کہیں اور رہتا ہے، پاکستان میں نہیں رہتا. صرف فیڈریشن کے لیول پہ نہیں، یہ تو گورنمنٹ کے لیول کے اوپر بھی ہے نا. گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بھی 50%، 60% مانگ رہے ہیں. میں وہ بات نہیں کر رہا. میں پرابلم کے اوپر لکیر نہیں پیٹ رہا. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں یہ انڈسٹری بن رہی ہے. اٹ سیلف صرف گڈ ہیلتھ اینڈ ویل بینگ، SDG 3 سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو کہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے بنے ہوئے ہیں، یہ گلوبلی $7 ٹریلین کی انڈسٹری ہے. $7 ٹریلین کی. ہم لوگ تو $1 ارب کے لیے جو ہے وہ ہمارا وزیر اعظم خوار ہوتا پھر رہا ہوتا ہے نا. ہمیں کہ کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ اسپورٹس بھائی صرف فنڈنگ پہ نہیں چلتی. یہ ایک گلوبلی جیسے آپ دوسرے بزنسز بناتے ہیں اور وہ فلرش کرتے ہیں، جیسے IT سیکٹر ہے، یہ پچھلے 20 سال میں فلرش کیا ہے نا. اب اس کے اندر لوگ انویسٹر آتا ہے، پیسہ ڈالتا ہے، کام ہوتا ہے. اسی طرح سے اسپورٹس اٹ سیلف از اے انڈسٹری. ہمارے یہاں پچھلے سال جا کر پہلی دفعہ تاریخ میں اسپورٹس مینجمنٹ کی ڈگری لانچ ہوئی ہے جو ابھی کراچی یونیورسٹی میں کی گئی ہے. یہ بھی چلے کراچی یونیورسٹی کا کریڈٹ ہے کہ وہاں پر جو VC صاحب ہیں انہوں نے جو ہے اس کو پرسنلی کر کے اب وہ اس کے اوپر ڈگری کروایا جا رہا ہے. ہمارے یہاں جو اسپورٹس چلاتے ہیں وہ کون لوگ چلاتے ہیں؟ وہ پروفیشنل جو ہے وہ مینجمنٹ کے لوگ نہیں ہوتے. وہ کبھی کوئی کھیل کھیلا ہوا ہوتا ہے، وہ کبھی کوئی کوچ رہا ہوتا ہے. کسی کوچ
کے ہونے میں اور کسی پلیئر کے کا ہونا اور ایک انڈسٹری کو مینیج کرنا، یہ دونوں ایک ڈفرینٹ شعبہ جات ہیں. ہمارے پاس پروفیشنل ایڈمنسٹریٹرز ہی نہیں ہیں جو اسپورٹس کو مینیج کر سکیں. دنیا میں انڈیا جو ہے، اگر ہم بات کر رہے تھے انڈیا کی، انڈیا اس وقت اسپورٹس مین کو ایکسپورٹ کر رہا ہے. ان کے اسپورٹس سولوشنز ہیں، ان کے اے آئی بیسڈ ایپس ہیں، وہ آئی ٹی کو انٹیگریٹ کر کے اسپورٹس انڈسٹری کو فلرش کر رہے ہیں، اپنے ملک کے اندر زر مبادلہ لا رہے ہیں. ہمارے ہاں اگر آپ یہ پروپوزل کسی بینک کو بھی دینے جائیں گے تو بینک والا بتائے گا آپ کو کہ میرے پاس کوئی ایسا ڈومین ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم جس طرح سے دنیا چینج ہو رہی ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ صرف گول نمبر 3 پہ اگر فوکس کر لیا جائے تو یہ $7 ٹریلین کی انڈسٹری ہے. ہم اس سے آرام سے پاکستان ہولسٹکلی 60-70 ارب روپے کا بزنس کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ جو ہم اسپورٹس مین کو لے کے رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ بہت ہے اور وہ اس کے لیے فنڈ نہیں ہے اور وہ یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہو رہا، تو ان سب یہ سارے مسئلے گورنمنٹ اس سے ہٹ جائے گی. ہمیں گورنمنٹ کی طرف 2-5 لاکھ روپے کے لیے نہیں دیکھنا پڑے گا. ہمارے پاس اٹ سیلف فنڈز جنریٹ ہو رہے ہوں گے، بزنس سے فنڈز جنریٹ ہو رہے ہوں گے. اس سے جو ہے وہ ہم اسپورٹس مین کو پال بھی لیں گے اور آگے جو ہے وہ کام مستقبل بناتے ہوئے دکھائی دیں گے. صدیق صدیق بٹنگ صاحب، مزید آپ کی طرف آتا ہوں، اور جس طرح اگر ہم دیکھیں تو آپ نے کافی نام پیدا کیا ہوا کرکٹ کے حلقوں کے اندر، اور دیگر شعبوں میں تو آپ کام کر ہی رہے ہیں، لیکن جو آپ کا کرکٹ کیریئر رہا ہے، کوئی ایسا واقعہ بتائیں جو اس وقت بالکل ڈیفرنٹ ہو اور ایسا لگے کہ ٹھیک ہے وہ آپ کے دوست تھے لیکن آپ نے انہیں مشورہ دیا لیکن انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا اور پھر انہیں پچھتاوا بھی ہو. بڑا مشکل سوال پوچھ لیا. اب اس میں یہ ہے کہ ہم تو دیکھیں شروع سے جب کرکٹ میں آئے، کرکٹ کھیلی، کیونکہ تمام ہی لیجنڈ کے ساتھ آپ کرکٹ کھیل چکے ہیں. تمام لیجنڈ کے ساتھ، اور بلکہ وہ جتنے بھی لیجنڈ بنے نا، جیسے وسیم اکرم اور انضمام، وہ سارے میرے انڈر میں کھیلے اور ابھی بھی عزت کرتے ہیں بہت. تو کرکٹ کے جو واقعات تو بہت ہیں، اور اس میں یہ کہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی کہ میں یو بی ایل میں کھیلتا تھا تو ہمارے کپتان تھے ہارون رشید، ان کا بھائی بھی کھیلتا تھا. اب اس کی جگہ نہیں بنتی تھی تو میں ایک قربانی کا بکرا بنتا تھا. تو میں نے کہا یار پچھلے میچ میں تو میں نے 70 بنائے، تو میں نے مینیجر سے پوچھتا تھا کہ میں ڈراپ کیسے ہوا. 2 کیچ پکڑے میں نے، 2 رن آؤٹ کیے، فیلڈر میں اچھا ہوں، بیٹسمین اچھا ہوں. میں صادق محمد 30 پہ کھیل رہے ہوتے میں سینچری بنا دیتا ہوں. تو اور سینئر پلیئر کا اب میں اتنا جونیئر پلیئر ہوں تو میں ڈراپ کیوں ہوتا ہوں؟ اگر میں ڈراپ ہو جاؤں گا تو میں پاکستان کب کھیلوں گا؟ وہ تو پاکستان ہی نہیں کھلائے گا کہ آپ. تو یہ میرے ساتھ بہت اس ٹائم یو بی ایل میں زیادتی ہوئی. پھر میں نے بینک چھوڑا، پھر میں نیشنل بینک میں گیا، پھر وہاں مجھے بڑی سپورٹ ملی. 6 سال لگاتار کھیلا، کوئی میچ ڈراپ نہیں ہوا. ہم نے باقاعدہ ہماری ایک اننگ تھی کہ حبیب بینک نے ہمارے خلاف 445 رن بنائے سیکنڈ اننگ میں. سیکنڈ اننگ میں گیم کو بچانا ہی مشکل ہوتا ہے، ہم وہ گیم جیت گئے، جس میں ساجد علی نے، جب میرے صرف 50 رن تھے تو ساجد علی کے 150 تھے. وہ کتنا تیز کھیلتا ہوگا. اور وہ جیسے آؤٹ ہوا تو ہمارے طاہر شاہ آ گئے. ہم نے 6 اوور پہلے جو ہے نا وہ 445 ایک دن میں کمپلیٹ کیے. تو یہ میرے لیے ایک بڑا اعزاز کی بات تھی. اعزاز کی بات تھی، اور ہم نے بڑا وننگ. اور باقی دوسری جو میری اننگز ہیں جو اسکول کالج کے، ہمارا ایک ٹورنامنٹ تھا، بڑا ٹورنامنٹ، اور اس پہ پہلے میچ میں نے ڈبل سینچری، دوسرے میچ میں ڈبل سینچری، تیسرے میچ میں ڈبل سینچری، پھر کوارٹر فائنل میں سینچری، سیمی فائنل میں سینچری، اور فائنل میں سینچری اسلامیہ کلب کے خلاف، اسلامیہ کالج کے خلاف. اسلامیہ کالج میں پاکستان انڈر 19 کے 7 پلیئر کھیل رہے تھے، اور مشہور پلیئر عظیم حفیظ، انل درپت، صغیر عباس، آصف محمد، اور یعنی بہت دیگر پلیئر. تو ایسے 9 پلیئر جو تھے نا وہ بڑے ٹاپ کلاس تھے. اور اردو کالج سے صرف میں اکیلا تھا. ان کو ہم نے 245 میں آؤٹ کیا، اور میں نے اپنی بیٹنگ آرڈر چینج کیا ٹیکنیکل طریقے سے. میں اوپننگ بیٹسمین تھا، میں 4 نمبر گیا، اور پوری ٹیم کو سیو کرتے ہوئے اور وننگ کرا کے میں پہلی اننگ ڈیسائیڈ ہوتا تھا کہ 3 روزہ میچ ہوتا تھا، اور پہلی اننگ میں ہی فیصلہ ہونا ہے نا، وہ ٹیم جیت جاتی تھی. تو الحمدللہ وہ میری بڑی کامیابی تھی. پھر یونیورسٹی لیول پر
یہ سمجھ لیں کہ میں نے بڑے رنز کیے. ابھی میں 4 مہینے کی پہلے کی بات بتاؤں, میں سنگاپور میں گیا تو ہمارا ایک پاڈانگ گراؤنڈ ہے جو انٹرنیشنل میچز بھی ہوتے ہیں اس میں. تو سری لنکا کی سالگرہ تھی ان کے کلب کی, تو انہوں نے ڈائز, مینڈیز, مرلی دھرن سب کو بلایا ہوا تھا. تو ہمارے یہاں وہاں رشید بھائی ہیں جو کرکٹ کے کیپٹن بھی ہیں, ان کا بڑا شوق ہے. تو انہوں نے کہا صدیق بھائی آج آپ کی ضرورت پڑ گئی, آپ کھیلیں پیڈ ماریں. پھر میری لیے کٹ منگائی گئی. 5 اوور ہو چکے تھے, میں گراؤنڈ میں داخل ہوا تو انہوں نے 30 اوورز میں 330 رن بنائے. اس میں مینڈیز, ڈائز, بڑے اچھے, مرلی دھرن, سارے ٹیسٹ کرکٹر تھے ان کے پاس, اور میں ہی ایک پلیئر تھا ان کے پاس پاکستان کا. الحمدللہ ہم نے 4 اوور پہلے رنز بھی بنائے اور میں نے 201 رن کی اننگ کھیلی. چلیں اولڈ از گولڈ والا کارنامہ انجام دے دیا آپ نے. پاکستان ویٹرن ٹیم بھی میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ آپ ویٹرن کھیلیں ہمارے ساتھ نا. اور ابھی میں نے 2-3 میچ دیکھنے گیا تھا کیونکہ میرے دوست کافی کھیل رہے ہیں, جیسے ساجد علی ہے, کیا نام ہے, صغیر عباس ہے, تنویر علی ہے, بہت سارے میرے پلیئر دوست ہیں. تو میرا تھوڑا سا ایک مائنڈ بنا ہے کہ جب یہ 1 مہینہ تھوڑا میں بزی ہوں, جب نیا سال شروع ہوگا تو یعنی کہ ویٹرن کرکٹ آپ کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے. جب صاحب میچ کی صورتحال پہ بات کر لیں تھوڑا سا, اور اس وقت اگر جو کنڈیشن ہے پاکستان کی بالنگ کی اگر ہم دیکھ لیں تو تھوڑا سا آپ کو مایوسی ہو رہی ہے پاکستان کی بالنگ سے؟ ہمائن بھائی ابھی تو کوئی اپڈیٹ تو ہے نہیں میچ کی, لیکن جس طریقے سے ہم T20 میں بالنگ کراتے آئے ہوئے تھرو آؤٹ, حارث رؤف کو لے لیں, شاہین کو لے لیں, ان دونوں بالروں نے مایوس کیا ہمیں. کوئی بھی 210 رن 206 رن نہیں آپ جو ہے اس کو نہیں روک سکے, اور ساؤتھ افریقہ نے ایزیلی مزے سے بنا دیے. تو بالنگ میں تو ہمیشہ دیکھیں نظر آ رہا ہے نام, وہ کہتے ہیں نام بہت بڑے ہمارے بالرز کے پوری دنیا میں, لیکن پرفارمنس اگر آپ کے پاس نہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ان نام کا کوئی فائدہ ہے. چلیں پرفارمنس کے ساتھ ساتھ جاوید صاحب کہہ رہا ہے کہ نام کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور اگر نام ہے تو کارنامہ گراؤنڈ میں ضرور دکھانا پڑے گا. عمر آپ کی طرف واپس آؤں, اور یتیم خانوں پہ ہم بات کر رہے تھے, اور جس طرح آپ کے بچے نکل کر سامنے آئے, میں اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں ان بچوں کو بھی اور آپ کو بھی کہ آپ اس کاز پہ نکلے اور ان بچوں کو وہ ساری فیسلٹیز بھی دی, ان کو آگے لے کے گئے, اور پھر ان بچوں نے مایوس نہیں کیا آپ کو. دیکھیں زندگی میں سب کو نا ایک فیئر چانس ملنا چاہیے, یہ میرا بڑا فرم بلیو ہے. ہمیں بھی شاید جب میں آیا تو مجھے بھی بہت سارے لوگوں نے چانس دیا کہ ہم کام کر گئے, ایک اچھی ٹیم مل گئی سلسلہ. ہمارے پاس یہ جو ہمارا انڈر پریولیج سیگمنٹ ہے نا, یہ تقریباً 1.5 کروڑ کی اراؤنڈ کی آبادی ہے, جس میں یتیم خانے, مدرسے, اسٹریٹ چلڈرن میں سب کو شامل کر رہا ہوں. 1.5 سے 2 کروڑ کی آبادی ہے ان بچوں کی. اگر صرف اس سیگمنٹ کے اوپر کام کیا جائے اور 10% جو ہمارے بجٹز ہیں نا, وہ صرف 10% ہی وہ بجٹ خرچ کر دیے جائیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ بچے یہاں سے نکل کر آپ کو فرینچ لیگ کھیلتے ہوئے نہ ملیں, یا آپ کو جو ہے یہ ازلان کپ کھیلتے ہوئے نہ ملیں, یا آپ کو ڈفرینٹ ڈومینس کے اندر یہ اپنا نام بناتے ہوئے نہ ملیں. کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ ہمیں ایک پراپر لائف پلان دینا ہے لوگوں کو کہ جی صرف کھانا بھی اپنی جگہ ایک ضروری چیز ہے, کھانا ہو اعتدال والا کھانا ہو, صرف بریانی اور قورمے کی دیگیں یتیم خانوں مدرسوں میں نہ چلیں. ہم ایک بیلنس ڈائٹ کے ساتھ اور ایک فیوچرسٹکلی بچوں کو دیکھیں کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے, ہم کس طرح سے ان کو ویلنس انڈسٹری میں گروم کر سکتے ہیں. ہمارے پاس گراؤنڈز آلریڈی موجود ہیں, ہمارے پاس ایکوپمنٹ آلریڈی موجود ہے, اس کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب کچھ ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے اربوں روپے کے بجٹ کی ضرورت ہو, صرف ایک ولنگنس ہے, اور ہاں گراؤنڈ پہ کام کرنے والے لوگ ہونے چاہیے. چلیں گراؤنڈ پہ کام کرنے والے لوگوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے, اور وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو گراؤنڈ پر کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جن کے لیے وہ کام کر رہے ہیں وہ بچے ضرور پروموٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیں. اور ڈاکٹر صدیق پٹنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے کیونکہ ٹائم تھوڑا سا شارٹ ہے, اور میں آخری ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ مزید کیا کیا ایم ہے آپ کا, کیونکہ آپ مختلف فیڈریشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس وقت اور کھیلوں کو پروموٹ کرنے کی بھرپور طور پر کوشش کر رہے ہیں. آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کو کیا مشورہ دیں گے کہ آئیں اسپورٹس کی طرف, کیونکہ اگر جب تک سپورٹ حاصل نہیں ہوگا, آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ کھلاڑیوں کی مشکلات بڑھتی رہے گی. جیسے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ گورنمنٹ نے گراؤنڈ دیے ہیں. جہانگیر خان کو گراؤنڈ ملا اسکواش کمپلیکس, اس پلیئر کو ملا
کبھی اس نے کمپلیکس کی طرف دورہ ہی نہیں کیا, کوئی پلیئر کو پروموٹ نہیں کیا, سکھایا نہیں, اکیڈمی نہیں بنائی. برعکس بہت سے پلیئر ایسے ہیں جو راشد لطیف ہیں, ان کو 3 گراؤنڈ دے دیے. کرکٹ میں 1 گراؤنڈ مشکل سے ملتا ہے, اس کو 3 گراؤنڈ دے دیے. اب وہ اسلام آباد جا کے بیٹھ گئے تو گراؤنڈ کون سنبھالے گا؟ تو دیکھنا گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ جو کام کرتے ہیں نا ان کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے. اب جیسے میں جب باکسنگ میں آیا تو میں نے باکسنگ اکیڈمی بنائی, پلیئر نکالے, ان کو دورے کرائے, پاکستان ٹیم میں لے کر گیا اور پھر نوکریوں پہ لگایا. فٹ بال اکیڈمی بنائی, 250 پلیئر لیے, انٹرنیشنل سارے پلیئر, عبداللہ راہی, یوسف سینئر, عباس بلوچ, لالا عاشق, ایسے انٹرنیشنل پلیئر جنہوں نے بحرین, دوحہ, قطر میں فٹ بال سکھائی, ان کو ہائر کیا, ان بچوں کو سکھایا. آج 250 پلیئر جو نظر آ رہے ہیں پورے پاکستان میں وہ میری اکیڈمی کا لڑکا ہے, اور خاص کر لیاری کے لڑکے ہیں. پھر ان کو نوکریوں پہ لگایا, کے ای سی, وابڈا, PWD, جہاں جہاں میری سورسز تھی وہ, پھر کے ای سی میں. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جس گیم میں جاؤں گیم پرموٹ ہو, پاکستان کا نام ہو اور لڑکوں کو جاب ملے, کیونکہ یہی نہیں کہ کھیلنا ہے, آئندہ ان کا فیوچر ہے, ان کو کام بھی کرنا ہے. تو ضروری ہے کہ جب تک کہ روزی روزگار نہیں ہوگا تو کیسا گھر والے کہیں گے نہیں کھیلو, روزی روزگار نہیں ہوگا تو پھر کیسا فیل ہوتا ہے. اور ڈاکٹر صدیق پٹنی صاحب ہے, کیونکہ ایک اور اعزاز لینے جا رہے ہیں اس وقت, قائد اعظم گیمز اسلام آباد میں جاری ہیں اور انہیں چیف گیسٹ کی حیثیت سے اسلام آباد طلب کیا گیا ہے, کیونکہ یہ شاید اب تک بہت سے کم لوگوں کو پتہ ہے اس بارے میں. اور ڈاکٹر صدیق پٹنی صاحب ہیں, انہوں نے مجھے یہ خود کہا اور پھر میرے ذرائع نے یہ کنفرم بھی کر دیا کہ صدیق صاحب وہاں کے چیف گیسٹ ہیں. تو میرے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ اس سے قبل ہے, 1 روز قبل انہوں نے مجھے ٹائم دیا اور میرے شو پہ یہاں پر وہ تشریف رکھے. ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو, کیونکہ کوئی چھوٹا گیم نہیں ہو رہا ہے اس وقت, پاکستان کا قائد اعظم گیمز کا انعقاد ہو رہا ہے اور اس میں آپ چیف گیسٹ کی حیثیت سے جا رہے ہیں. آپ جیسے, میں نے یہی کہا ہے کہ آپ جیسے کئی لوگ اگر آ جائیں اس کھیلوں کے حلقے کے اندر تو شاید پاکستان میں جو دشواریاں ہیں کھیل میں کھلاڑیوں کو وہ شاید دور ہو جائیں. میں یہ سمجھتا ہوں, یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے انٹرنیشنل پلیئرز ہیں ان کو والنٹریلی کام کرنا چاہیے, چاہے کرکٹ کے ہوں, فٹ بال کے ہوں, نیٹ بال کے ہوں, تھرو بال کے ہوں, باسکٹ بال کے ہوں, کہ جب پاکستان کلر حاصل کر لیا ہے نا تو کافی پلیئروں کو سکھانا چاہیے. اور اگر اچھے پلیئر شروع سے ہی کوچنگ کرتے رہیں گے نا وہ بچہ بڑا پلیئر بنے گا. اور کوئی گیم بھی اتنا مشکل نہیں ہے, اگر وہ محنت کرے تو پاکستان کلر حاصل کر سکتا ہے اپنی محنت سے. اور اس میں نہ کوئی سفارش کی ضرورت ہے نہ کچھ. میں سمجھتا ہوں کہ ایمانداری سے کھیلے, رنز بناتے رہے, یا کسی گیم میں بھی فٹ بالر گول کرتے رہے, اچھا کھیلے, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کلر حاصل نہیں کر سکتے. ہاں مگر اس پروگرام کے توسط سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے سینئر کھلاڑی سن رہے ہیں اور کرکٹ سے لے کر اور جتنے گیم میں انہوں نے پیسہ کمایا ہے تو ان کو اکیڈمیز بنا دینی چاہیے. جیسے میں نام لے رہا ہوں معین خان اکیڈمی کا, آپ دیکھیں انہوں نے اکیڈمی تو بنا لی ہے, وہ بہت پروفیشنلی بنائی ہے. 30,000 35,000 40,000 وہ دکھتے ہی نہیں ہیں. پیرنٹس تو بھیجتے ہیں نا کہ معین خان اکیڈمی ہے, تو یہ ظلم ہے لڑکوں کے لیے. اور ان پیرنٹس کو بھی کہتا ہوں کہ ایسی اکیڈمی سے بچے نکال لیں, اس لیے نکال لیں کہ وہ آتے نہیں ہیں. انہوں نے چھوٹے چھوٹے کوچز رکھے ہوئے ہیں, انہوں نے خود فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں کھیلی ہے, تو وہ سکھائیں گے کیا؟ بچہ بڑے اسکول میں ہم اس لیے بھیجتے ہیں کہ ان کے ٹیچرز اچھے ہوں گے, ان کو تعلیم اچھی ہوگی, بڑا اسکول ہے, فیس دینے میں پرابلم نہیں ہے, لاکھ روپے فیس ہے ادھر, تو پڑھاتے بھی ہیں لوگ. اب آپ فیس بھی لے رہے ہیں اور آتے بھی نہیں ہیں, تو یہ ظلم ہے. میں تو اس پروگرام کی توسط سے یہی کہوں گا کہ ایسا نہ کہیں خدا را, کہ جب آپ کو نام دیا ہے اللہ نے اور ایسا مقام دیا ہے تو آپ لوگوں کو, بچوں کو سکھائیں بھی. بالکل, صدیق پٹنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو نام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو آپ سروائیو بھی کریں, اور اس کے ساتھ جو عزت ملی ہے دنیا بھر کے اندر وہ بچوں تک منتقل کریں, اور فیس لیں لیکن ایک حد تک, اور اگر اس پر آپ باقاعدہ کام کریں گے تو آپ کو ٹیلنٹ بھی ملے گا, اور وہ ٹیلنٹ پاکستان کے لیے ایک دن ضرور جو ہے نام روشن کرتا ہوا دکھائی دے گا. جاوید اقبال بھٹی صاحب آپ کا شکریہ, ڈاکٹر صدیق پٹنی صاحب آپ کا بہت شکریہ, عمر حسن صاحب آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب ہلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ معین کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد. Yeah.